ساتھیوں کے درمیان موجود ہوگا، اور آپ اپنا M.A. توری صاحب سے پوچھے، میرا کارکن ڈاکٹر عارف توری صاحب سے پوچھے کہ جب سے میں پاکستان واپس آیا ہوں، جب بھی ہمارا ملاقات ہوتا ہے تو میرا پہلا سوال یہی رہا ہے کہ ہم کب پارا چنار جا رہے ہیں۔ اور میں ان کا شکر گزار ہوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ یہ ہمارا پہلا دورہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ کے پاس بار بار آؤں گا۔ ہم قائد عوام کا جد و جہد، قائد عوام کا نظریہ، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا فلسفہ پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اگر اپنی شہید باپ کی مشن کو آگے لے کے چلی تو میں اپنا شہید والدہ کا مشن کو آگے لے کے چلنا چاہ رہا ہوں۔ میں شہید بی بی کے بارے میں آپ کو کیا بتا دوں؟ شہید بی بی کے لیے میں ایک ایسا نظم آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں جو شہید بی بی کے بارے میں ہے اور میرا ایک پسندیدہ نظم ہے۔ شہادتوں کے علم جب بلند ہو جائیں تو پھر جہاں میں رسوا یزید ہوتے ہیں۔ عظیم باپ کی بیٹی بتا گئی، عظیم باپ کی بیٹی بتا گئی، حسین والے ہمیشہ شہید ہوتے ہیں۔ یہاں وہاں جہاں گئی وہیں پہ اس کی دھوم تھی، وہ ایک اپنی ذات میں ایک آئی تھی، ہجوم تھی۔ غریب قوم کے لیے وہ باپ کی سفیر تھی، نظیر جس کی نہ ملے وہ اتنی بے نظیر تھی۔ وفاق کی امنگ تھی، عوام ہی کے سنگ تھی، کنیز کربلا کی بس یزیدیت سے جنگ تھی۔ بہا کے لے گئی وہ ہر ستم کو اپنی موج میں، وہ کربلائی وقت میں ڈری نہیں ہے فوج سے۔ وہ آمروں کی گردنوں پہ نقش پا جما گئی، وہ بھٹو بھٹو کر کے سب کو بھٹو ہی بنا گئی۔ بھرم اسی کے دم سے تھا، وہ دیس کا وقار تھی، وہ دشمنوں پہ تیر تھی، وہ بنت ذوالفقار تھی۔ سنو کہ اس کی قبر بھی فتح کا ایک نشان ہے، اسی کے پاس تیر ہے، اسی کے ہاں کمان ہے۔ وطن کے ہر غریب کو جگا کے آپ سو گئی، شعور جب طلوع ہوا تو خود غروب ہو گئی۔ وطن کو بھائی بھی دیا، وطن کو باپ بھی دیا، بقائے ملک کے لیے پھر اپنے آپ بھی دیا۔ وطن کی ماں چلی گئی، سنو لحد کی گود میں، وہ صاحب مراد ہے، وہ کل بھی زندہ باد تھی، وہ آج بھی زندہ باد ہے، وہ کل بھی زندہ باد تھی، وہ آج بھی زندہ باد ہے۔
ساتھیوں، ہم سب شہداء کے وارث ہیں، ہم شہید قائد عوام کے وارث ہیں، ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے وارث ہیں، ہم پرا چنار کے شہداء کے وارث ہیں، ہم سابق قبائلی علاقوں کے شہداء کے وارث ہیں، ہم پختونخوا کے شہداء کے وارث ہیں، ہم آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے شہداء کے وارث ہیں، ہم پنجاب کے پنڈی سے لے کے رحیم یار خان تک کے شہداء کے وارث ہیں، ہم پنجاب کے پنڈی سے لے کے رحیم یار خان تک کے شہداء کے وارث ہیں، ہم بلوچستان کے شہداء کے وارث ہیں، ہم سندھ کے شہداء کے وارث ہیں، ہم پاکستان کے شہداء کے وارث ہیں، اور ہم اپنے شہداء کے خون پہ سودا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم ان ظالموں کے سامنے، ان دہشت گردوں کے سامنے جھک تو نہیں سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالو، پاکستان پیپلز پارٹی نہ ضیاء الحق کے دور میں کسی کے سامنے جھکے ہیں، نہ مشرف کے دور میں کسی کے سامنے جھکے ہیں، نہ بدترین دہشت گردوں کے سامنے جھکے ہیں، اور نہ ہم اس سلیکٹڈ کٹ پتلی کے سامنے جھک سکتے ہیں۔ ہم تو آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم پارا چنار کا جد و جہد لڑ رہے ہیں، ہم اس ملک کے عوام کا جد و جہد لڑ رہے ہیں۔ ہم نے پہلے دن سے اس دانلی زدہ حکومت کو نہیں مانا، اس سلیکٹڈ حکومت کو نہیں مانا۔ پارلیمان میں کھڑے ہو کے، اس کٹ پتلی کے سامنے کھڑے ہو کے ہم نے اس کو سلیکٹڈ کا جب یہ آپ کا وزیر اعظم نہیں، کسی اور کا وزیر اعظم ہے۔ اور اب جب اس کو مسلط کیا گیا، بٹھایا گیا، سلیکٹ کیا گیا، کسی کو نہیں پتا کہ کرنا کیا ہے۔ غلطی کو ماننے کو تیار نہیں کہ اس کھلاڑی کو ہمیں کبھی سیاست میں نہیں لے آنا چاہیے تھا، اس ملک پہ یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اس کو زبردستی وزیر اعظم بناتے۔ اب جب وزیر اعظم بن گیا تو پھر مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، پارا چنار کے رہنے والے سے پوچھتا ہوں کہ اگر عمران کا مدینہ کے ریاست پاکستان میں 3 سال سے چل رہا ہے تو پارا چنار میں 8 سال سے چل رہا ہے۔ یہ مدینہ کی ریاست نہیں، یہ مدینہ کی ریاست کا نام کا توہین ہے۔ وہی وزیر، وہی وزراء جو مدینہ کی ریاست کا درس دیتے ہیں، اسی زبان سے، اسی منہ سے اگلا سینٹنس میں گالی دیتے ہیں۔ کیا یہ پاکستان کے عوام، پاکستان کے نوجوان کے لیے اچھا پیغام بھیج رہے ہیں کہ وزیر اعظم ہو یا وزراء ہو، جب جنگ جا رہی ہے اور آپ ہار رہے ہو تو گالی دینا مناسب بات ہے؟ مدینہ کی ریاست تو عدل اور اخلاقیات پہ مبنی ہوتا، عمران کی ریاست
گالی اور جادو پہ مبنی ہے۔ مدینہ کے ریاست میں یہ ممکن ہی نہیں کہ امیروں کے لیے ریلیف ہی ہو اور غریب کے لیے تکلیف ہو۔ یہ کس قسم کا مدینہ کا ریاست ہے جہاں محنت کش محنت کرے، مزدور محنت کرے، دن رات محنت کرے، خون پسینہ کا محنت کرے، مگر اپنا محنت کا صلہ نہیں ملا۔ یہ کس قسم کا مدینہ کا ریاست ہے جہاں اپنے آپ کو ذرائع ملک کے لانے والے، جہاں کسان صبح سے لے کے شام تک محنت کرتے ہیں مگر کسان کو اپنی فصل کی قیمت نہیں مل رہا ہے، کسان بھی بھوکا پیٹ سو رہا ہے۔ یہ کس قسم کا مدینہ کا ریاست ہے جہاں نوجوانوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے؟ کیا مدینہ کے ریاست میں جھوٹ کی اجازت ہے؟ یہ وہی وزیر اعظم نہیں ہے جس نے میرے پارا چنار کے بھائیوں سے وعدہ کیا کہ 1 کروڑ نوکری دوں گا۔ 1 کروڑ نوکری کہاں گیا؟ جن کے پاس روزگار موجود تھا ان سے بھی روزگار چھین رہے ہیں۔ پڑھے لکھے نوجوان، محنتی نوجوان جو 1 نہیں 2 ڈگریاں ہاتھ میں لے کر پھر رہے ہیں، وہ دھکے کھا رہے ہیں، روزگار نہیں مل رہا۔ اس نے تو وعدہ کیا کہ پاکستان میں کیا باہر رہنے پاکستانی واپس بھاگ بھاگ کے آئیں گے اور یہاں روزگار کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ ہر وعدہ جھوٹ۔ 50 لاکھ گھر کا وعدہ کیا گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں پارا چنار میں ان 50 لاکھ گھروں میں سے کتنے گھر بنائے گئے ہیں؟ ایک اور جھوٹ، ایک اور دھوکہ۔ کہتا تھا کہ IMF نہیں جاؤں گا، قوم سے وعدہ ہے۔ IMF جانے سے پہلے میں تو خودکشی کر دوں گا مگر IMF نہیں جاؤں گا۔ جیسے ہی وزیر اعظم بنا سیدھا IMF کے دروازے پہ کھٹکھٹا رہا تھا، اور IMF کے ساتھ جو معاہدہ کیا وہ عوام کے مفاد میں نہیں تھا، پاکستان کے مفاد میں نہیں تھا۔ پاکستان کے جو حالات ہیں، پاکستان کے عوام کے جو مشکلات ہیں، اس کے بارے میں IMF کے ساتھ بات نہیں کی گئی۔ اس ملک کے جو معاشی خود مختاری ہے اس پہ سودا کیا گیا۔ ہم پہلے دن سے اس PTIMF ڈیل کا مخالفت کرتے رہے۔ ہم کہتے رہے کہ اس ڈیل کی نتیجہ میں آپ کا نالائکی کا بوجھ، اس حکومت کا ناکامی کا بوجھ پاکستان کے عوام اٹھائیں گے، اور 3 سال بعد پاکستان کے عوام کو اب محسوس ہو رہا ہے کہ عمران کا ناکامی کا بوجھ تو ہم اپنا بجلی کے بل میں اٹھا رہے ہیں، عمران کا ناکامی کا بوجھ آپ کے پیٹرول کی بل کی صورت میں آپ یہ بوجھ اٹھا رہے ہو، عمران کا ناکامی کے بوجھ آپ اپنے کھانے پینے کے اشیاء کا آپ کا راشن کے بل میں آپ ادا کر رہے ہو، عمران کی PTIMF ڈیل کا بوجھ آپ اپنے بزرگوں کے دوائیوں کی قیمتوں کے بل میں آپ یہ بوجھ اٹھا رہے ہو۔ اس لیے ہم 3 سال سے اس سے جدوجہد کرتے رہے کہ جو آپ کا معاشی پالیسی ہے یہ تبدیلی نہیں، تباہی ہے۔ آپ کا معاشی پالیسی کے نتیجے میں پاکستان کے عوام ایک معاشی بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ آپ کا معاشی پالیسی کی وجہ سے پاکستان میں تاریخی مہنگائی،
تاریخی بے روزگاری اور تاریخی غربت کا سامنا کر رہی ہے. پاکستان کے عوام تو آپ کی مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں. وقت آ گیا ہے کہ ہم مل کے پاکستان کے عوام کو بچائے. ہم مل کے پاکستان کو ڈوبنے سے بچائے. ہم مل کے اپنے معیشت کو اس سونامی میں ڈوبنے سے بچائے. اس لیے ہم یہ محنت کر رہے ہیں کہ اس شخص نے نہ صرف معیشت تباہ کیا ہے، نہ صرف منافقت کیا ہے، مگر اس نے جان بوجھ کے وہ معاشی پالیسی اپنایا ہے جس سے وہ امیروں کو ریلیف دلوا سکے اور غریبوں کے لیے تکلیف ہو. ہم جب مطالبہ کرتے ہیں کہ قبائلی علاقے کے لیے، سابق قبائلی علاقے کے لیے آپ پیکیج کا بندوبست کرو، وہاں معاشی مشکلات ہے، آپ کسانوں کو پیکیج دلوا دو، پاکستان ذرائع ملک ہے، ان کا آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ سفید پوش طبقہ کے لیے کوئی ریلیف کا بندوبست کرو، مہنگائی ہر پاکستانی کو مروا رہا ہے. تو جواب میں کیا کہا جاتا ہے کہ پیسہ نہیں ہے، مزدوروں کے لیے پیسہ نہیں ہے، کسانوں کے لیے پیسہ نہیں ہے، طالب علموں کے لیے پیسہ نہیں ہے، قبائلی علاقوں کے لیے پیسہ نہیں ہے. مگر اسی بجٹ میں وہ اپنے پسندیدہ لوگوں کے لیے، اپنا ATM مشینز کے لیے اربوں روپے کا ریلیف پیکیج کا بندوبست کرواتے ہیں. چاہے وہ کنسٹرکشن سیکٹر ہو جن کے لیے ٹیکس ایمنسٹی سکیم اب 3 سال سے چل رہا ہے، ان کو 0 ٹیکس دینے پڑ رہا ہے، اور عام پاکستانی کے لیے ٹیکسوں کا طوفان ہے. چاہے وہ ہمارا ارب پتی سٹاک بروکرز، بینکرز کے لیے ایمنسٹی سکیم دیا جاتا ہے اربوں روپے کا. یہ کس قسم کا انصاف ہے کہ امیروں کے لیے ہر قسم کی ریلیف اور آپ کے لیے ہر قسم کی تکلیف. میں ان کا ہر بجٹ کے بارے میں آپ کو سنا سکتا ہوں. میں نے تو پارلیمان میں کھڑے ہو کے گالی نہیں دی، میں نے پارلیمان میں کھڑے ہو کے کسی کے پہ ذاتی حملہ نہیں کی. میں ہر بجٹ سپیچ پہ اس ملک کی معیشت کے بارے میں بات کرتا ہوں. اور جو اس نے آخری بجٹ پیش کیا، آپ کو پتا ہے اس میں ہر چیز پہ ٹیکس لگایا گیا. اس نے جو یہ قدرتی آفات ہوتے ہیں، نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے، زلزلہ، سیلاب، ایسے کافی ایشوز، اس کے لیے جو ڈونیشنز آتے ہیں، جو چیریٹی دیا جاتا ہے، جو باہر سے یہاں پاکستان چیریٹی آتا ہے، اس پہ بھی اس آخری بجٹ میں ٹیکس لگایا دیا گیا. جو چیریٹی ہاسپٹلز مفت میں چلتے ہیں، ان کے سارے سامان، دوائیاں، مشینری، جو لوگ اپنا پیسہ جمع کر کے، ڈونیشنز جمع کر کے بیچتے ہیں کہ آپ نے تو پاکستان کا صحت کا نظام کا خیال نہیں رکھا، لیکن لوگ، پاکستان کے عوام چیریٹی کے نام پہ پیسہ اکٹھا کر کے ہاسپٹلز کے لیے ڈونیشنز کا بندوبست کرتے ہیں. وہ ڈونیشنز پہلے ٹیکس نہیں کیا جاتا تھا، اس کی پچھلے بجٹ کے بعد اس پہ بھی ٹیکس. یہ کیسے معیشت چلے گا کہ کاروبار پہ بھی ٹیکس، محنت پہ بھی ٹیکس، روزگار پہ بھی ٹیکس، خریدنے جائیں تو اس پہ بھی ٹیکس، اب چیریٹی دینے کے لیے بھی ٹیکس. یہ پورے معیشت پہ ڈاکہ ہے. یہ ظالمانہ بجٹ پیش کرتا ہے. اسی بجٹ میں اس نے بچے کے دودھ پہ بھی ٹیکس لگا دیا، بچے کے کھانا
مطلب بالکل جو بچے ہوتے ہیں ان کا پہلا جو نوالا منہ میں جاتا ہے اس پہ بھی عمران نے ٹیکس لگا دیا. طریقے انصاف نے عوام کے ساتھ ناانصافی کی. طریقے انصاف نے غریب کے ساتھ ناانصافی کی, عام آدمی کے ساتھ ناانصافی کی. ہم ہمیشہ قائد عوام سے لے کے آج تک عام آدمی کے جماعت ہے, مزدوروں کے جماعت ہے, کسانوں کے جماعت ہے, آپ کا جماعت ہے. ہم پہ فرض تھا کہ جب آپ پہ ظلم ہو رہا تھا تو ہمیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے, ظلم کے خلاف جدوجہد کرنا چاہیے, وقت کے فرعون کے خلاف جدوجہد کرنا چاہیے. وقت کے یزید کے خلاف ہم آج کھڑے ہیں. ہمارا تعداد ضرور کم ہوگا. جب مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کا ذمہ داری ملی تو ہم پارلیمان میں پچھلے 3 مہینوں کا اپوزیشن کا اثر دیکھے اور اس کو آپ خود کمپیئر کریں پچھلے 3 سالوں کی اپوزیشن کے سیاست کے ساتھ. پچھلے 3 سال کی محنت ایک طرف اور یہ 2-3 مہینے ایک طرف. ہمارا یہ ماننا ہے, کہنا ہے کہ احتجاج آپ کا حق ہے, ضرور باہر احتجاج کریں, مگر پارلیمان میں ملک کے فیصلے ہوتے ہیں. پارلیمان اصل میدان ہے, اور پارلیمان کے میدان میں جب ہم مل کے انٹر ہوئے ہیں تو پہلے دن سے عمران ہار چکا ہے. اب ثابت ہو چکا ہے, اور میں آپ کو بھی مبارک دینا چاہ رہا ہوں, پارا چنار کے عوام کو مبارک دینا چاہ رہا ہوں, پاکستان کے عوام کو مبارک دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ سلیکٹڈ, یہ عمران اپنا اکثریت کھو چکا ہے. ہم نے دکھا دیا, صرف چند کارڈ سامنے رکھ کے چند چیزیں اتنا سا دکھا کے یہ ثابت کر دیا کہ عمران کا حکومت ختم, کٹ پتلی ختم. اور اس لیے بزدل بھاگ رہا ہے, بزدل کی طرح بھاگ رہا ہے. میں تو اس کو خان نہیں کہہ سکتا, خان تو بہادر ہوتے ہیں, خان تو مقابلہ سے نہیں بھاگتے, یہ تو بھاگ رہا ہے. یہ کس قسم کا کپتان ہے؟ آپ نے کبھی ایسے کپتان دیکھا ہے جو پچ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے مقابلہ سے؟ ہم تو 8 مارچ سے انتظار میں ہیں. عدم اعتماد پیش کر چکے تھے جب میں اپنا لانگ مارچ پہ تھا, عوامی مارچ پہ تھا, اور کہتا تھا کہ ہم آ رہے ہیں, اپنا جیب میں عدم اعتماد ہے. تو وہ چیلنج کرتے تھے کہ آئے عدم اعتماد پیش کرو, اور جب نے پیش کیا ہے, جب ہم لے کر آئے ہیں تو عمران بھاگ رہا ہے. ہم عمران کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا سپورٹسمن سپرٹ دکھائے, اچھا سا کھلاڑی بنو, ہمت ہے تو مقابلہ کرو, بہادر ہو تو مقابلہ کرو, غیرت ہے تو سامنے آؤ. جلسہ کھیل رہا ہے. I 172 voters, 172 members, 172 MNAs کل لے کر آئے پارلیمان میں, اور ہم مانتے ہیں کہ تو وزیر اعظم ہو. نہیں لے کے آ سکتے ہو تو بنی گالا نزدیک ہے, وہاں جا کے بیٹھو. یہ کس قسم کا مذاق ہے کہ اپنا کرسی کو بچانے کے لیے, اپنا اقتدار کو بچانے کے لیے آپ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہو. اس نے پہلے سے معیشت کو تباہ کر دیا. فارن پالیسی پہ اگر میں شروع ہوگا تو بہت ہی لمبا ایک
کہانی ہے. میں مختصر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جس طریقے سے اور جس انداز سے اس شخص نے پاکستان کا خارجہ پالیسی کو نقصان پہنچایا ہے، پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچایا ہے، آپ کے مفاد کو نقصان پہنچایا ہے. یہ ویسی ہے جیسے کوئی اور بیرون ملک کا ایجنٹ آ کے وزیر اعظم بنتا تو وہ بھی اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ خود آ کے یہاں ملاکنڈ میں بھارت کا فورن پالیسی کا تعریف کر رہا تھا. آپ کو پتا وہ کیوں بھارت کا فورن پالیسی کا تعریف کرتا ہے؟ اس لیے اس کا فورن پالیسی اور بھارت کا فورن پالیسی ایک جیسی ہے. بھارت بھی چاہتی تھی کہ سی پیک کو سیبٹاج کرو، صدر زرداری کا دیا ہوا سی پیک کو متنازع بناؤ، صدر زرداری کا دیا ہوا سی پیک کو گو سلو کرو. تو عمران بھی آیا، عمران نے یہی کام کیا، سی پیک کو بیک برنر پہ رکھ دیا ہے اور پاکستان کی معیشت کو گرا دیا ہے. یہ بھارت کا ایجنڈا تھا کہ کشمیر پہ حملہ کرو. بھارت کا ایجنڈا تھا کہ مشرف کے 3 پوائنٹس پہ عمل کرو. تو وزیر اعظم بنتے ہوئے اس نے کیا کیا؟ جب مودی کا الیکشن چل رہا تھا تو یہی عمران خان مودی کا کیمپین چلا رہا تھا. وزیر اعظم پاکستان ہوتے ہوئے کہتا تھا کہ مودی جیتے گا تو پاکستان کے لیے اچھی خبر ہوگی، کشمیر کے لیے ہم مسائل حل کریں گے. اور جب وہ مودی اس الیکشن جیتا اور کشمیر پہ حملہ کیا تو کیا وزیر اعظم پاکستان نے کشمیر کا کیس لڑا؟ کیا وزیر اعظم پاکستان نے کشمیر کے لیے جدوجہد کیا؟ کیا وزیر اعظم پاکستان نے کشمیر کا LOC پہ جا کے دھرنا دیا؟ کشمیر کے لیے کوئی لانگ مارچ کیا؟ اس نے جو پہلے لفظ ہے مجھے آج تک یاد ہے، افسوس ہوتا ہے. میں پارلیمان میں ادھر بیٹھا تھا، یہاں ہمارا وزیر اعظم آیا تھا، پاکستان پہ کشمیر پہ تاریخی حملہ ہوا تو وزیر اعظم کھڑا ہو کے قوم کو حوصلہ دینے کے بجائے، کشمیر کا آواز بننے کے بجائے وہ اٹھ کے کہتا ہے کہ میں کیا کروں؟ اگر آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کیا کریں آپ چھوڑ دیتے اور کسی کو اقتدار کا موقع دیتے جو کشمیر کا خیال رکھتا، جو کشمیر کا دفاع کرتا. یہ تو کہتا تھا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا. یاد ہے آپ کو کس نے کشمیر کا سفیر بننا تھا؟ کشمیر کا سفیر بنتے بنتے یہ تو کلبھوشن یادو کا وکیل بن گیا. اسی کلبھوشن یادو کے لیے NRO کا بندوبست کر دیا. جھوٹا شخص، منافق شخص، معیشت پہ آپ سے جھوٹ بولا، خارجہ پالیسی پہ آج تک آپ سے جھوٹ بول رہا ہے. دہشت گردی پہ بھی کہا تھا کہ امن لے کر آئے گا. کیا امن لے کر آیا ہے؟ دہشت گردی کا آگ ایک بار پھر پختونخوا سے لے کے بلوچستان تک ایک بار پھر ہمیں دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ ملک، یہ قوم، یہ عوام بہادر لوگ ہیں. ہم نے وہ کام کر دکھایا ہے، میں نے نہیں، پارا چنار کے عوام نے، پاکستان کا پولیس نے کے سپاہیوں نے، فوج کے سپاہیوں نے. یہ قوم ایک قوم بن کے ہم نے یہ کر دکھایا کہ وہ کام جو افغانستان میں پورا نیٹو اور امریکہ اور پتہ نہیں کتنے دنیا کے قوتوں نہیں کر سکے، پاکستان نے کر کے دکھایا. اگر افغانستان میں دنیا دہشت گردوں کو شکست نہیں دے سکے تو میرا پاکستان میں میرے پاکستان کے عوام نے، میرے پاکستان کے فوج نے انہی دہشت گردوں کو شکست دلوایا تھا.